ناظرین کے حوالے سے جو عاشورہ ہوتا ہے کافی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ علی پور چٹا کی روایات رہی ہے، سنی اور شیعہ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے یہ عاشورہ کو مناتے ہیں۔ اس حوالے سے آج اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد رانا امجد محمود صاحب نے میٹنگ کی ہے امن کمیٹی کے حوالے سے، سی او صاحب سے اور انتظامیہ کے حوالے سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے پوری انتظامیہ کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ علی پور چٹا کے حوالے سے، ایس او پیز کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے جو انتظامات ہیں، آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ کے بعد جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ماشاءاللہ واقعی علی پور چٹا امن کا گہوارہ ہے اور گہوارہ ہی رہے گا، اور ادھر امن و امان ہی رہے گا، اللہ کرے اسی طرح جس طرح تمام لوگوں نے بتایا ہے کہ ادھر کبھی بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس پہ ہم لوگوں کو پریشانی یا کسی قسم کا کوئی دشواری پیش آتی ہو۔ اللہ کا شکر کہ تمام لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، تمام شیعہ سنی تمام لوگ اس آج کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام نے یقین دلوایا کہ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ اپنے شیعہ اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم جگہ جگہ سبیلوں کا بھی انتظام کریں گے، کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے، اور اپنا کووڈ-19 کے حوالے سے دیکھا جائے تو سینیٹائزر اور ماسک کا بھی انتظام کریں گے۔ اور میں نے اپنے سی او صاحب کو بھی یہ گزارش کر دی ہے کہ آپ پلیز جگہ جگہ دیکھیں جہاں کوئی روڈ کا مسئلہ ہے، اور الیکٹریسٹی کے لوگ بھی تھے، وابڈا والوں کو بھی کہہ دی ہے، اور پی ٹی سی ایل کے لوگ بھی تھے، جہاں کہیں بھی تاریں وغیرہ لٹک رہی ہیں سب کو سمیٹا جائے، اور کسی قسم کا تاکہ علم گزرنے کی جگہ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے پولیس والوں کو بھی یہ امام بارگاہ کا جب میں نے روٹ اپنا اس کا علم اور اس کا تعزیے کا جہاں سے جلوس گزرنا ہے، اس سارے روٹ کا میں نے وزٹ کیا ہے۔ اس کے دوران جب میں امام بارگاہ میں گیا ہوں، اس کے ساتھ امام بارگاہ کے اندر پیچھے بڑی بلڈنگ تھی، میں نے پولیس کو یہ بھی گزارش کر دی ہے کہ یہ تمام چھتوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پبلک یا خواتین مرد حضرات کھڑے نہیں ہونے چاہیے مجالس کے دوران۔ یہ ہمیں چھتیں بھی ساری کلیئر چاہیے تاکہ ہر طرح کا اپنا امن اور برقرار رہ سکے۔ رانا صاحب، چوتھی لہر جو ہے کورونا کی، یہ بہت خطرناک ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی خصوصی ہدایات بھی کی ہیں؟ ہاں جی، میں نے تمام اس میٹنگ میں یہ گزارش کی ہے کہ جہاں سبیلوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ سینیٹائزر اور ماسک کا بھی انتظام کریں۔ یہ بھی کوئی کسی قسم کی سبیل سے کم نہیں ہے، یہ بھی انسانی جان کو بچانے کے لیے بہت اہم ہمارا اقدام ہوگا۔ اس کے لیے بھی پورا اپنا توجہ دیں، تمام لوگوں کی یہ ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ گیدرنگ ہوگی جلوس میں مجالس میں، اور اس کے لیے ماسک کا اور سینیٹائزر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، 1 گھنٹہ تقریباً آپ کی انتظامیہ کے ساتھ مختلف ارباب اختیار کے ساتھ میٹنگ چلی ہے، لیکن اس امن کے گہوارے کے لیے، عوام کے لیے، ان کے لیے کوئی آپ پیغام دیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ میرا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے ہم اہل تشیع بھائیوں کے شانہ بشانہ اور ان کے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورے کریں، اور کسی قسم کے تفرقے میں نہ پڑیں۔ دیکھو، یہ سال کے بعد یہ دن آتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ جس طرح یہ امام حسن حسین علیہ السلام نے اپنا یہ قربانی دی، یہ سار قربانی کے دن ہے، اس میں ان چیزوں سے سبق سیکھیں۔ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، وہ ہمیں کیا پیغام دے گئے ہیں، اس چیز کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے تحمل اور بڑے نظم و ضبط کا ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ۔